دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حزب اختلاف مایوس سیاستدانوں کا ایک ٹولہ ہے جو ملک میں انتشار کی سیاست پر عمل پیرا ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ شرح 3.26% تک گر گئی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے پہلے غلط معلومات کی مہم شروع کی ہے جو آج پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کی 7ویں ایڈیشن میں آج شام لاہور میں پشاور زلمی کا مقابلہ لاہور قلندر سے ہوگا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حزب اختلاف مایوس اور مسترد سیاستدانوں کا ٹولہ ہے جو انتشار کی سیاست پر عمل پیرا ہیں۔ ملتان میں مختلف تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کو عدم اعتماد کی تحریک میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت بدعنوان اور ناقص نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بدعنوانی اور لوٹ مار کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے اراکین اور اس کے اتحادی حزب اختلاف کے رہنماؤں کی احتساب سے بچنے کی کاوشوں کو ناکام بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے جس کے ذریعے ہر شخص 10 لاکھ روپے تک علاج کرا سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت مہنگائی میں کمی کر کے عوام پر بوجھ کم کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور حکومت وزیراعظم کے زرعی ہنگامی پیکج کے تحت اس شعبے پر 300 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ بدعنوانی اور رقوم کی غیر قانونی منتقلی پاکستان جیسے ملکوں کو درپیش بڑے مسائل ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت تسلسل سے یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ امیر ملک غریب ملکوں کا استحصال بند کریں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان میں رقوم کی غیر قانونی منتقلی میں ملوث عناصر گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاناما اور پنڈورا پیپرز کے بعد اب سوئس بینک لیک سامنے آئی ہے۔ قانون انصاف کے وزیر بیرسٹر فاروق نسیم نے جعلی خبروں کی روک تھام کی اشد ضرورت پر زور دیا ہے جو معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ کراچی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب نئے آرڈیننس کے تحت 5 سال قید کی سزا دی جائے گی اور جعلی خبروں پر کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ یہ جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ فاروق نسیم نے کہا کہ ذرائع ابلاغ تنقید کرے تاہم اسے جعلی خبریں پھیلانی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جعلی خبریں پھیلانے میں دنیا میں سر فہرست ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت کسی بھی امیدوار کی انتخابی مہم چلانا ہر شخص کا حق ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ امن و امان مکمل طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور سندھ حکومت کو صوبے میں امن و امان کا قیام یقینی بنانا چاہیے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے عطیہ کی گئی کورونا ویکسین کی مزید 47 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ ایک اعلامیے کے مطابق فائزر ویکسین کی 47 لاکھ خوراکوں کی اس کھیپ سے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو عطیہ کی گئی خوراکوں کی مجموعی تعداد 5 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ شرح 3.26% تک گر گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 31 افراد جاں بحق اور 1360 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف اس وقت غلط معلومات کی مہم شروع کر دی ہے جب آج فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی ذرائع ابلاغ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کو جلد ہی بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ بھارت پاکستان کے خلاف اپنے مذموم سیاسی عزائم کے حصول کے لیے فیٹف پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی ماہرین نے بھارت کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے کہ فیٹف پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کر سکتا ہے۔ آج مادری زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد ثقافت اور لسانی تنوع کو فروغ دینا ہے۔
رواں سال اس دن کا موضوع ہے متعدد زبانیں سیکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال، مسائل اور مواقع۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں آج شام لاہور میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔